ان کا روزہ 24 گھنٹے، ہمارا روزہ سحری سے افطاری، افطاری سے سحری۔ ان کے روزے کے 24 گھنٹے تھے، چاہے روزہ سردی میں ہو چاہے روزہ گرمی میں ہو، 24 گھنٹے گزارنے ہیں۔ ہمارا سردی کا روزہ کتنا گھٹ جاتا ہے، 8 9 10 گھنٹے کا رہ جاتا ہے۔ گرمی کا روزہ 14 15 گھنٹے تک جاتا ہے اور پھر افطار ہو جاتا ہے۔ ہمارے اوپر بھی روزہ ایسے ہی فرض ہوا جیسے پہلی امتوں پہ فرض ہوا۔ تو ایک صحابی اچھا، اور روزے کا اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ میں نے افطاری کھائی، بیٹھے بیٹھے سو گیا یا لیٹ کے آنکھ لگ گئی، روزہ شروع ہو گیا۔ آنکھ لگتے ہی روزہ شروع۔ قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چراتے ہیں، گھر آتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، بیوی سے پوچھتے ہیں کوئی ہے کھانے پینے کا روزے کے افطاری کا؟ وہ کہتی ہیں ہے تو کوئی نہیں، میں لے آتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ لینے گئیں، ان کو دیر ہو گئی، یہ لیٹے تھکے تھے، آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ واپس آئیں تو یہ سوئے پڑے تھے، تو انہوں نے کہا ویل لک یا ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تو مارا گیا۔ وہ اٹھ کے بیٹھے، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ پچھلا روزہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا میں ساڑھے ذرا پراٹھے پاڑتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی سالی کھجور کھا کے ہی روزہ رکھتے تھے، اور افطاری بھی ایسے نہیں ہوتی تھی بھی سارے فیصل آباد دے سموسے جڑے پورے سال اتنے نہیں وکتے جتنے رمضان چ وکتے ہیں۔ اور روزہ صحت کے لیے تھا، ہم نے بیماری بنا لیا، سموسے بھی اندر، پکوڑے بھی اندر، 7 اپ بھی اندر، روح افزا بھی کی بلائیں پیتی چندن پیتی کھاتی بھی چندن پیتی چندن۔ عید تے اگلے دن ڈاکٹراں دی موج لگی ہوندی، جو لین لگی ہوندی سارے ہیں۔ ابن سرمہ تو مارا گیا، کیا ہوا؟ کہ روزہ شروع ہو گیا۔ ہوئی ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے آئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہا جی وہ روزہ 24 گھنٹے کا رکھا تھا۔ تو بس یہ میرے نبی کے دل پہ اپنے امتی کا درد آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا۔ چلو کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ چلو میرے حبیب، آپ کے دل پر تو غبار نہیں ہم دیکھ سکتے، آپ کی امت کے لیے آسانی کر دی، ساری رات کھاؤ، جب صبح صادق آئے تو چھوڑ دو۔ بیوی بھی حلال نہیں تھی، روزے میں تو بیوی بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام ہے، حلال بھی حرام ہے۔ تو پہلا روزہ اسی طرح آیا تھا۔ ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کر دو کفارہ۔ کہنے لگا جی میں غریب بندہ، میں غلام کتھوں لواں؟ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ وہ کہنے لگا میں آپ مسکین ہوں، میں کتھوں روٹی کھواں؟ تو آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے چند چاڑے یا 60 روزے میں کی کریں؟ تو میرے نبی نے بڑا مزہ لیا اس کی بات کا، بہت ہنسے، کہا اچھا بہ جا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک آدمی آ گیا، ایک انصاری صاحب، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں میں لایا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے کہا اے لے جا تے مدینے دے 60 غریب گھراں تقسیم کر دے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، آپ مہربانی کرو میرا جرمانہ میرے تو ہی حلال کرو۔ اس پر میرے نبی اتنا ہنسے، یہ آخری داڑیں آپ کی نظر آئیں، اتنا ہنسے کہ آخری دانت، ایسا بہت کم ہوا کہ آپ اتنا ہنسے ہو کہ آخری دانت بھی نظر آئے۔ میں یہ نہیں کروں میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو، میں کنوں دیونا جا کے؟ تو آپ نے اس کا مزہ لے کے اچھا چلو جاؤ تیرے لیے بھی حلال کر دیا، پر یہ اور کسی کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے ہے۔ تو پھر اللہ نے قرآن اتار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اچھا چلو میرے محبوب، کھانا بھی حلال، بیوی بھی حلال، ہر شے حلال ہے، بس جب ادھر صبح کی پہلی سفیدی سامنے آئے تو ساتھ ہی روزے کو بند کر دیا جائے۔ اور جب میں قربان جاؤں، پھر میرے نبی نے اپنی امت پہ شفقت کیا کی، آپ
سحری میں یوں کھاتے تھے کہ آخری لقمہ منہ میں ہوتا تھا اور اذان ہو جاتی تھی، اتنی دیر سے سحری کو لے جا۔ حالانکہ ہم نے 2 کھجوریں ہی کھانی ہوتی تھی، تو آپ تو تہجد میں بہت جلدی اٹھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن آپ سحری کو لے جاتے بالکل آخری ٹائم پر۔ اور افطاری کے لیے ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا سورج دیکھنے کے لیے، جو ہی سورج کا کنارہ ڈوبتا تو اس نے بتانا ہوتا تھا یا رسول اللہ غرابت، ساتھ ہی آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے۔ اپنی امت کے فاقے کو کم سے کم کرنے کے لیے میرا نبی تو یہاں تک کر گیا، ہم نے کیا بھلایا ہے؟ جسے یاد رکھنا تھا اسے بھلا دیا۔